ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عریانیت کی طرف گیا تو لوگ بھی ننگے پن کی طرف نکل پڑے۔ اگر مغرب میوزک کی طرف گیا تو لوگ بھی میوزک کی طرف چل پڑے۔ اگر مغرب نشے کی طرف گیا تو لوگ بھی نشے کی طرف چل پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جس مغربی تہذیب کی طرف، جس مغربی کلچر کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں ہم اپنی عزت اور آبرو سمجھتے ہیں، لوگوں کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور عبرت کی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے کہ جب مغرب کی طرف سورج جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب مغرب کی طرف اتنا بلند بالا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج، پوری دنیا کو روشنی عطا کرنے والا سورج جب مغرب کی طرف جا کر اس کے اپنے وجود کو وہ سنبھال نہیں پاتا بلکہ وہ بھی ڈوب جاتا ہے، جب مغرب میں سورج بھی جا کر ڈوب گیا تو تم جا کر کے کیسے تیر سکتے ہو؟ تم جا کر کے کیسے عزت حاصل کر سکتے ہو؟ تم جا کر کے کیسے وقار حاصل کر سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نشے کی عادت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر نوجوان نسل نشے کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے۔ آج سے 14.5 صدیاں پہلے میرے کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مقدس آخری کتاب میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو نشے کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو جوے اور نشے سے بچو، شراب سے اور جو ہے وہ جوے سے بچو، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ناپاک بھی کہا، شیطانی کام بھی کہا اور ارشاد فرمایا اگر تم جوے سے اور شراب سے بچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پتا چلا دنیا کی وہ قوم کامیابی کا تمغہ حاصل کر سکتی ہے جس نے اپنے وجود کو جوے سے بچایا اور نشے سے بچایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نشہ کیا ہے؟ یہ شراب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، شراب ام الخبائث ہے، شراب جو ہے وہ ساری برائیوں کی اصل ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانے کے اندر ایک خاتون نے ایک نیک نوجوان کو ورغلانے کی کوشش کی، ایک خاتون نے ایک پرہیزگار نوجوان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ جب اس نوجوان کو ہیلے سے اور بہانے سے اس نے اپنے گھر کے اندر بلایا تو گھر کے اندر بلانے کے بعد وہ اس نوجوان سے کہتی ہے کہ تجھے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ وہ نوجوان لرز گیا اس لیے کہ وہ نیک تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ پارسا تھا۔ اس نے زنا کا نام سن کر کے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اللہ اکبر، میں زنا کیسے کر سکوں گا؟ اس لیے کہ جانتے ہیں آپ زنا کے متعلق میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب زنا کرنے کے بعد کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت جب غسل کرتے ہیں تو اس کے غسل کے جتنے قطرے پانی کے زمین پہ گرتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ پانی کے جتنے قطرات ہیں اتنے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں اور ان شیاطین کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ شیاطین نکلتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائے شیطان کیا کر سکتا ہے؟ شیطان کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ شیاطین جتنے گناہ کرتے ہیں، جتنی برائیاں کرتے ہیں، جتنے غلط کام کرتے ہیں، ان سب کا عذاب اس زانی کو دیا جائے گا جس کے
زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا کیے گئے تو اس نوجوان کی نگاہوں کے سامنے زنا کی مذمت موجود تھی، زنا کی نحوست موجود تھی۔ جب عورت نے کہا، خوبصورت عورت نے کہا کہ زنا کرنا ہوگا، اس نے کہا میں زنا نہیں کر سکتا، میری جان لے لو میں زنا نہیں کر سکتا، تو اس عورت نے فوراً کہا دوسری شرط یہ ہے اگر زنا نہیں کر سکتے، یہ میرا بچہ موجود ہے، اس بچے کو قتل کر دو۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو بغیر عذر کے اور ظلمن قتل کرے گا، اللہ رب العزت اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا۔ قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، میں قتل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس خاتون نے کہا یہ میرا بت ہے، اس بت کو سجدہ کر دو۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، میں اللہ رب العزت کو مانتا ہوں، میں بت کو سجدہ کیسے کروں گا؟ بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، میں بت کو سجدہ نہیں کر سکتا اور اپنا ایمان نہیں کھو سکتا۔ جب یہ تین باتوں کا اس نے انکار کیا تو اس نے کہا چوتھی اور آخری شرط ہے کہ یہ کٹورا بھر کے شراب موجود ہے، شراب پی لو۔ اگر تم نے چاروں میں سے کسی ایک پر عمل نہیں کیا، اتنا چیخوں گی، اتنا چلاؤں گی، محلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر تمہیں بدنامی کا منہ دیکھنا ہوگا، تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نوجوان نے سوچا زنا بڑی بری چیز ہے، قتل بھی بڑی بھیانک چیز ہے، اور بت پرستی سے تو ایمان ہی چلا جائے گا، شراب آسان ہے، چلو شراب کا ایک کٹورا پی لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تین تو نہیں کر سکتا، البتہ مجھے شراب دے دے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں شراب دی گئی، اس نے شراب کا ایک کٹورا پیا تو دوسرا طلب کیا، دوسرا پیا تو تیسرا طلب کیا، تیسرا پیا تو چوتھا طلب کیا۔ وہ پیتا گیا حتیٰ کہ اس کو شراب کا نشہ چڑھا، عقل ختم ہو گئی۔ پھر اس نے شراب پینے کے بعد اس بچے کو قتل بھی کر دیا، بت کو سجدہ بھی کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ مجھے بتاؤ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ شراب ایسی بدترین چیز ہے، وہ تینوں سے بچ رہا تھا لیکن شراب کی وجہ سے ان تینوں کے اندر بھی وہ مبتلا ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے ایک گھونٹ کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکے گا، اور اگر لوگوں نے قبلے کی طرف کسی طرح سے کر بھی دیا تو مٹی ڈالنے کے بعد اگر تم اس کی